قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأصدوه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله مولانا العظيم. جزاک اللہ. سورہ یوسف ہم نے کل شروع کی تھی. کل سورہ یوسف کی 6 آیات پڑھی, آج سورہ یوسف کی 14 آیات پڑھی ہے. موضوع کے مطابق یہاں پہ 12ویں سپارے کا 12واں رکوع مکمل ہوا. اللہ اکبر بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ سورہ یوسف جو ہے اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا رتبہ اور ان کے واقعے کی نصیحت کو بیان کرنا اللہ کا مقصود ہے, کیونکہ آپ اس موقع پہ مکی دور کا آخری زمانے کا آخری دور ہے یا آخری دور کا آخری زمانہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد موت ہو گئے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے چھوٹے تھے اور ان کی والدہ وفات پا گئی تھی. ان کے باقی بھائی جو ہیں وہ سگے بھائی نہیں تھے اور یہ 2 سگے بھائی تھے. دوسرے بھائی کا نام بنیامین ہے, بڑا مشہور واقعہ آپ اخبار کے علم میں. تو یہ حسد کرتے تھے اپنے بھائی کے ساتھ, جیسے کل ہم نے آخری آیت میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یوسف علیہ السلام کے والد بھی کیونکہ نبی تھے, دادا بھی نبی تھے, پردادا بھی نبی تھے, یوسف علیہ السلام خود بھی نبی تھے, تو اتنا ان کا مرتبہ اور رتبہ تھا کہ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو یہ بات بتا دی. ان کے علم میں تھا, وہ انہوں نے بھانپ لیا ایک والد ہونے کے ناطے بھی اور ایک نبی ہونے کے ناطے بھی کہ میرے بھائی کا جو بیٹا ہے اس کے اوپر نبوت ہے. تو آپ نے فرمایا کل آخری آیت تھی کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ انجام نکالے گا. چنا گیا ہے, یہ نبوت کے لیے چن لیا گیا ہے, خاص مرتبے کے لیے, اور انجام کیا نکالے گا اس کو جو خواب کا علم ہے. وہ یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ خواب کی تعبیر کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا. آگے جا کے اس کو پڑھیں گے, اسی کی بنا پہ آپ پھر جیل میں سے بھی نکالیں گے اور پھر آپ کو بادشاہ بنا دیا گیا. بے شک یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. کل ہم نے پڑھا کہ یہودی آئے یا یہودیوں نے کافروں کو آگے کیا اور انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ آپ بتائیں جو بنی اسرائیل ہے وہ مصر میں کیسے پہنچی, حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد. تو اس کے اوپر یہ پورا قصہ تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں نا, تو ان پوچھنے والوں کے لیے بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں جو پوچھنے آئے ہیں نا بندے, ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھی معصوم تھے, ان کے اوپر ان کے بھائیوں نے ظلم اور تشدد کیا, ان کو ان کے ساتھ بالکل جو ہے وہ ظالمانہ رویہ اختیار کیا.
اسی طرح آپ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دے رہے ہو. ان کے ماں باپ انہوں نے دیکھے ہی نہیں ہے اور ماں بھی میں نے بچپن میں ان سے لے لی ہے, تو تم میرے نبی کو تکلیف دے رہے ہو. تمہارے اندر تمہارے لیے اس واقعے کے اندر یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس طرح یوسف کو اس کے بھائیوں نے تکلیف دی تھی, اس طرح آج تم میرے نبی محمد کو تکلیف دے رہے ہو. تم سیکھو اس واقعے سے سبق. کیا واقعہ تھا؟ جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں. یوسف کے جو بقیہ بھائی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جی یوسف علیہ السلام ہمارے جو والد ہیں یعقوب علیہ السلام وہ حضرت یوسف سے اور بنیامین سے زیادہ پیار کرتے ہیں, ہم سے کم پیار کرتے ہیں. حالانکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی مائیں موجود تھی اور یوسف علیہ السلام ابھی سب سے چھوٹے بتائے جاتے ہیں اور آپ کی عمر بھی کم تھی اور آپ کی والدہ بھی بچپنے میں چلی جا چکی تھی. اس وجہ سے کیونکہ وہ ماں کے پیار سے بھی محروم تھے, اور دوسری وجہ یہی تھی کیونکہ آپ کو اپنے باقی بیٹوں کی نسبت یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے جو میری نسل میں آگے نبوت کو لے کے چلے گا. یہ چیز نظر آ رہی تھی, اس وجہ سے آپ اپنے اس بچے کے ساتھ باقی ان کو بھی کم نہیں سمجھتے تھے, لیکن ویسے ہی انہوں نے ایک حسد بنا لیا. اور باقی خود ان کا حال دیکھ لیں کہ جو ان کو کنویں میں پھینک رہے ہیں, جو ان کے ساتھ کیا عاشق کر رہے ہیں, تو پھر یوں یعقوب علیہ السلام کس سے پیار کریں گے, ان سے کریں گے یا ان سے کریں گے جو سگے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کریں. تو بولے کہ ضرور یوسف اور اس کے بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں. یعنی یوسف اور اس کا جو بھائی بنیامین ہے نا, وہ دونوں جو ہے نا باقی بھائی یہ بات کر رہے ہیں کہ بنیامین اور یوسف ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں, ہمیں وہ پیارے, ہم انہیں پیارے نہیں ہیں. اور ہم ایک جماعت ہے, حالانکہ ہم بہت زیادہ ہیں, ہم طاقت والے ہیں, ہم جوان ہیں, ہم یعقوب علیہ السلام کی اچھی مدد بھی کرو, جناب چھوٹے بھی ہیں اور وہ کم بھی ہیں, وہ دو ہیں, ہم جو ہے نا زیادہ تعداد میں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم ایک پوری جماعت ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین, بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے, یعنی بالکل ان کی محبت میں. ہمارا یعنی باپ جو ہے بالکل یک طرفہ ہو گیا. اس میں سارے کچھ جوان بھائی میرے بیٹھے ہیں کوارے, باقی اب زیادہ شادی شدہ لوگ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں, کوئی بھی والدین نہیں ہے. میرے اپنے 4 بچے ہیں الحمدللہ, اللہ نیک کرے, ہر ایک جن کے نہیں اللہ, تو والدین کو سارے برابر ہوتے ہیں. والدین کی کسی کے ساتھ بھی کوشش نہیں ہوتی کہ کسی کو کم کرے کسی کو زیادہ کرے. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعدہ صالحین. یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینکو. آپس میں یہ بھائی مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر دیکھ ہو جانا. یہ کرتے ہیں, مشورہ یہ کر رہے تھے آپس میں بیٹھ گئے کہ ہمیں ہمارا باپ پیار نہیں دیتا, ان دو کو زیادہ دیتا ہے. ہم یہ کرتے ہیں سارے مل کے, یوسف چھوٹا ہے, معصوم ہے, اس کو ہم پکڑ کے کہیں مار دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, کچھ بھی کر دیتے ہیں, تو تب جو ہے نا وہ ہوگا ہی نہیں, تو وہ باپ پھر ہماری طرف توجہ کرے گا, ہماری طرف اس کا دھیان ہوگا. اور جب یہ ساتھ ساتھ اپنی زندگی پہ بھی اس نافذ کرتے تھے, وقت کیونکہ کم ہوتا اپنی زندگی پہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ چاہیے اس وقت میں سنایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وہ قتل کرنے کے, شہید کرنے کے, وہ معاملات کرنے کے, یہ آپ نہ ہوں گے ہی نہیں اور تبلیغ پیچھے کون کرے گا. اسی طرح اپنی زندگی میں بھی معاملات ایسے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا, ہم یوسف علیہ السلام کو قتل کریں گے نا. اور انسان ہم بھی یہی کہتے ہیں, شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے یار یہ نماز نہ پڑھو, خیر ہے توبہ کر لینا, اللہ معاف کرنے والا ہے, یا جھوٹ بول لو بعد میں توبہ کر لینا, یا زنا کر لو, یا ڈاکہ ڈال لو, یا چوری کر لو, یا چغلی کھا لو, جو بھی گناہ شیطان کرو جی کر لو, اللہ بخشنے اللہ معاف کر دے گا. یہ جو گناہ آپ بخشتا اللہ ہی ہے اور بخشنے والا بھی ہے, لیکن اس جان بوجھ کے گناہ کرنا یہ تھی. ہاں گناہ ہو جائے اس پہ توبہ کر, جان بوجھ کے کہنا ٹھیک ہے چلو جی ہم یہ گناہ کرتے ہیں, بعد میں اس پہ توبہ کرنے کی, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے. انہوں نے کہا ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں, اس کے بعد توبہ کر لیں گے اللہ سے. ٹھیک ہے جی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اس کے بعد صالح ہو جائیں گے, توبہ کر لیں گے. ان میں ایک کہنے والا بولا, بھائیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ یوسف کو مارو نہیں, اسے اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کرنا ہے. اگر تم یہ کام کرنا ہی چاہتے ہو کہ باپ ہماری طرف دیکھے, یوسف رہے ہی نہیں, تو اس بیچارے معصوم کو مارتے کیوں ہو, اس کو یہ کرو اسے کسی طرح الگ کر دو, وہ یہاں رہے ہی نہیں, کنویں میں پھینک دیتے. بولے اے ہمارے باپ, ان کا آپس میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک آپ یہی کام کریں گے. اب وہ باپ کے پاس آئے, یعقوب علیہ السلام کے پاس, بولے اے ہمارے باپ, آپ کو کیا ہوگا کہ یوسف کے معاملہ میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے, کہ آپ یوسف کو ہمیں دیتے ہی نہیں ہیں, وہ ہمارے ساتھ کھیلے, ہم اس کو کھیلنے کے لیے لے جائیں, ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں, کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے, اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے. باپ نے جواب دیا, بے شک مجھے رنج دے گا, مجھے دکھ پہنچے گا, لا یحزننی,
مجھے حزن پہنچے گا، تکلیف ہوگی، مصیبت پریشانی آئے گی میرے اوپر، ان تذهبوا به، ٹھیک ہے جی، کہ اسے تم لے جاؤ، اور اخاف، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا. یعنی تم بھائی ہو آپس میں کھیلنے میں اپنے معاملات میں لگ جاؤ گے، یہ معصوم ہے، چھوٹا ہے، یہ نہ ہو کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے جنگل میں، تو تم اس سے بے خبر رہو، تم اپنے کام میں لگے رہو. یہ نہ جیسے آج کل بچوں کا چھوٹے بچے کو گھر چھوڑو، آپ یہ اپنا کھیلتے رہے اور بچے کی توجہ ہی نہ ہو. بولے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، اور ہم ایک جماعت ہے جب، تو ہم کسی مذہب کے نہیں، یعنی ہم اتنے زیادہ ہیں 9-10 ہیں جناب، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جوان بھی ہیں تھا بھیڑیا کو جناب اپنے معصوم بھائی کو کھانے دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر جب اسے لے گئے، باپ نے اجازت دے دی، وہ لے کے چلے گئے، اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں. ہم نے اسے وہی بھیجی. اس کے بڑا دردناک واقعہ ہے، باہر پہلے بڑی مشکل سے سنبھلا ہوں. واقعات یہی تھا، وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے، گھر سے نکلے ہی تو مارتے پیٹتے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. پھر وہاں جا کے کہا جاتا ہے کہ ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے، اور پھر کنویں پہ لے جا کے ان کو پھینک دیا گیا. آپ ایک ایک پاؤں پکڑتے رہے، منتیں کرتے رہے، چھوٹے تھے، معصوم تھے، لیکن انہوں نے بات نہ سنی. پھر جب کنویں میں پھینکا تو آپ کا ہاتھ اوپر اڑ گیا، اٹک گیا کنارے پہ، لیکن پھر اوپر سے پاؤں مار کے تو آپ کو الگ کنویں میں پھینک دیا گیا. پھر جب کنویں میں پھینک دیے گئے تو اللہ نے پھر وہی کی، ہم نے اس سے وہی بھیجی، اور کہ تو ضرور تو ان کا کام جتائے گا، میں اللہ تجھے بچاؤں گا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہی تیرے نیچے ہوں گے، اور ایسے وقت کے وہ نہ جانتے ہوں گے. انہیں علم بھی نہیں ہوگا، ان کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ جس کو ہم کنویں میں پھینک کے اپنی طرف سے مار کے یا قتل کر کے جا رہے ہیں، یہ کل کو کیسے ہمارے سامنے آ جائے گا، اور ہم کیسے اس کے نیچے. کیونکہ وہ جو شروع والی آئے تھی، اللہ نے فرمایا نا کہ ان کو خواب آیا کہ ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کریں، تو اللہ نے بات تو پوری کرنی تھی. ٹھیک ہے جی، تو اس کے اندر ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اگر بظاہر ہم کسی مشکل میں گر رہے ہوتے ہیں، یا ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں کسی نے گرایا ہے یا ہمارے کوئی خلاف سازش کر رہا ہے، اگر اللہ کی طرف سے حکمت ہے، کوئی کتنی بھی سازشیں کر لے تو آپ کا کچھ بگاڑ سکتا. شرط یہ کہ آپ ٹھیک ہو، شرط یہ یوسف علیہ السلام خود ٹھیک تھے، اگر ہم خود غلط ہیں تو پھر معاملہ الگ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اور رات ہوئے، اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے وہ سارے بھائی، بولے اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کرتے نکل گئے، ہم آپس میں دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس، ہم نے اپنا سامان چند ساری چیزیں رکھی، یوسف کو کہا تو ادھر بیٹھ، اور ہم آپس میں دوڑ کرنے لگے. تو اسے بھیڑیا کھا گیا. اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے، اگرچہ ہم سچ بھی بول رہے ہیں تب بھی آپ ہماری بات پہ تو پہلے یقین نہیں کرتے. آپ تو یوسف کی طرفداری کرتے ہیں، بنیامین کی طرفداری کرتے ہیں، ہماری بات تو سچی بھی ہوگی تو آپ نہیں مانیں گے. اسے تو بھیڑیا کھا گیا. وہ جو بات والد کے منہ سے نکلی تھی وہی انہوں نے پکی کر کے وہی بہانہ بنا دی، اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا کے لے آئے، اور کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے. آگے سے یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تم نے خود بات گڑی ہے. فصبر جمیل، اب مجھے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے جو بھی معاملہ ہوا. یعنی آپ اس حالت کو بھاپ گئے کہ میرے بچے کو کچھ نہیں ہوا، بھیڑیے نے نہیں کھایا. روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے یہاں تک بھی کہا کہ بڑا ہی کوئی سیانہ بھیڑیا تھا جس نے یوسف تو پورا کھا لیا ہے، لیکن کرتے کے اندر ایک ٹک بھی، ایک جگہ سے بھی کرتا پھٹا نہیں ہے. وہ کرتے کو دور کر کے جانور کا کسی چیز کا خون لگا کے لیا ہے نا. تو والد نے کہا نبی بھی تھے نا، اللہ کے ساتھ بھی معاملہ تھا، اور ویسے بھی کہ جناب اتنا ہی بھیڑیا تھا جس نے یوسف کو پورا زندہ کھا لیا ہے، لیکن قمیص کو کچھ بھی نہیں ہوا، قمیص پوری کی پوری صحیح سلامت ہے. تو کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا کے لے آئے. تو والد نے کہا تمہارے دلوں کا یہ وسوسہ ہے جو تم نے بنایا ہے، تو اچھا صبر اچھا، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بنا رہے ہو، جو تم جھوٹا بہانہ گھڑ رہے ہو نا، اس کے اوپر بس میں اللہ سے صبر ہی مانگ سکتا ہوں، اور اللہ سے ہی مدد چاہ سکتا ہوں. اس کے علاوہ نہ مجھے وہ کوئی صبر دے سکتا ہے اور نہ کوئی میری مدد کر سکتا ہے. اور آخری بس وقت پورا ہو گیا، 2 منٹ رہ گئے اور 2 آیات رہ گئی ہیں. اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، قاصد وہ پانی نکالنے کے لیے کنویں میں آیا، اس نے اپنا ڈول ڈالا، بولا آہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے. کیوں ہی ڈول نیچے ڈالا، یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ، چھوٹے تھے، بچے تھے، ٹپک کے انہوں نے اوپر کھینچا تو اس کو وزن لگا. اسے دیکھا یہ تو پانی کی جگہ پہ کوئی بچہ نکل آیا، لڑکا آیا، اور اس سے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا بھائی یہ ہم سے کوئی لڑکا کوئی بندہ لے نہ لے.
ٹھیک ہے جی، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں ان کے تمام اعمال کو. اور آخری آیت اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں میں بیچ ڈالا اور انہیں اس سے کچھ رغبت بھی نہ تھی. جب ان کو کنویں میں پھینکا گیا تو یہ ظالم جو ہے یہ پھینک کے وہاں سے چلے نہیں گئے بلکہ وہاں ہی آگے پیچھے کھیلتے کرتے رہتے کہ دیکھتے ہیں اس کو ادھر ہی مر جائے گا یا اس کو کوئی اٹھانے آئے گا یا اس کے ساتھ معاملہ. ایک بڑی روایت مجھے مشہور یاد آ گئی, 1-2 منٹ لگ جائیں گے, ٹائم ایسے پورا ہو گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ جبرائیل غالباً آپ نے پوچھا تھا, تیاری سے نہیں ہے ویسے ذہن چاہیے نہیں مشہور ہے کہ آپ بتائیں کہ سب سے زیادہ کوئی ایسی جلدی جس میں مطلب آپ کو اللہ کی طرف سے بہت جلدی کسی کام پہ سب سے تیز کس کام پہ. وہ 2-3 ان کے اندر واقعات ہیں جن میں سے ایک وہ آتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے چھری رکھ دی تھی گلے پہ, اور ابھی میں اپنے آسمانوں سے اوپر اپنے جگہ کے اوپر تھا, جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں, اور اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل پہنچ, آج یہ چھری اسماعیل کے گلے پہ نہیں چلنی چاہیے, اور مجھے حکم ہوا اور چھری انہوں نے اس کے گلے پہ رکھ دی تھی. میں اس کے بعد جنت گیا, جنت سے وہ مینڈا لیا, مینڈا لے کے نیچے پہنچا اور نیچے پہنچ کے میں نے اسماعیل کو ہٹا کے وہ مینڈا لٹایا تھا اور پھر چھری اسماعیل کے گلے کے اوپر چلی. اتنی سپیڈ چھری رکھ دی گئی ہے. اس کے بعد حکم ملا, بعد میں جنت سے مینڈا لیا, بعد میں نیچے آئے, بعد میں اسماعیل کو نکالا اور بعد میں مینڈا نیچے رکھا. ایک یہ ہے اور 3 ہے, ایک یہ اور ایک دوسرا, پھر تیسرا اگر میرے ذہن میں نہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے کنویں میں پھینک دیا تھا, ہاتھوں سے چھوڑ دیا, یوں پھینک دیا, اس کے بعد حکم ملا کہ جبرائیل میرا یوسف کنویں میں گرنا نہیں چاہیے, اور میں اپنے آسمانوں سے اوپر اپنی جگہ پہ تھا, میں وہاں سے بھاگا اور میں نے نیچے جا کے اپنا پر بچھا لیا تھا, اور جو حضرت یوسف علیہ السلام ہے ان کو میں نے اپنے پروں کے اوپر اٹھا لیا تھا, سنبھال لیا تھا. پھر اللہ نے وہاں سنبھالی رکھا. کچھ روایات ہے کہ 3 دن تک غالباً وہ کنویں کے اندر رہتے, وہ مسافر آئے, انہوں نے نکالا, اور جب نکالا تو بھائی اکٹھے ہو گئے کیونکہ ادھر ہی گھومتے پھرتے دیکھتے رہتے تھے. آئے اب یوسف علیہ السلام بچے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ جنہوں نے پہلے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا ہے, یہ آپ نے پھر پہچانتے ہوئے بھی قافلے والوں کو نہیں کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں, کہ اگر میں قافلے والوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے بھائی ہیں تو یہ ان کے حوالے کریں تو یہ پھر مجھے مار دیں یا کچھ کر دیں. لہٰذا انہوں نے کہا بس اپنی جان, وہ بھی چپ, اور بھائیوں نے بھی نہیں کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے. وہ تو ویسے ہی چاہتے تھے کہ اسے کوئی لے جائے, تو وہ جناب پھر ان کے سامنے سودا ہوا, جو بھی آپ کچھ جو بھی معاملات تھے آپ صلی اللہ علیہ السلام کو بیچا گیا, اور وہ قافلے والے آپ کو لے کے مصر چلے گئے. کل اس سے آگے واقعہ چلے گا. تو ان واقعات کے اندر ہمارے لیے یہ عبرت اور نصیحت ہوتی ہے کہ ہم اپنے معاملات کے اندر جو بھی کر رہے ہیں اس میں کہیں پہ بھی کوئی اگر منافقت, کوئی چال بازیاں, کوئی معاملات ہیں, ان کے اندر ہماری نیت اگر ٹھیک ہے, ہم ہدایت کے اوپر ہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق چل رہے ہیں, اور وقتی طور پہ کوئی ہمیں نقصان لگ بھی اور بھی جاتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام کنویں میں گر بھی گئے, چلے بھی گئے, بیچ کے ادھر بھی جا رہے, باپ سے دور ہو گئے, باپ ادھر رو رہا ہے, بیٹا ادھر ہے وقتی طور پہ, لیکن اللہ اس صبر کا یا اس اذیت کا, اس تکلیف کا, اس آزمائش کے بعد آپ کو ایک اچھا, جیسے کل میں نے ایک ٹنل کی سرنگ کی مثال دی تھی کہ کچھ سرنگیں چھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ بڑی ہوتی ہیں. اللہ تبارک, اسی طرح کچھ مشکلیں چھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ بڑی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلوں کے اندر 2 باتیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہیں, میں فصبر جمیل, صبر کروں گا اور اللہ سے مدد مانگوں گا. تو کوئی پریشانی آ جائے, کوئی کسی کی چال بازی میں ہم پھنس جائیں, چاہے وہ اس شیطان کی ہو یا انسانوں کے شیطانوں کی ہو, تو ہمیں پھر اس کے اندر صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کی پریشانی اللہ جو بیان کرنا اس کے اندر جو اصل معنی مفہوم اور مقصد ہے اس قصے کا وہ سمجھنے کی, وہ اپنی قدرت اپنی مدد سے ہماری قلوب و اذہان کے اوپر اشکار فرما. ان آیات کے صدقے ہمارے محرومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ان آیات کے صدقے ہمارے بیماروں کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما. بالخصوص حاجی صاحب نے جس کے لیے کہا ان کو بھی شفا کاملہ اجر عطا فرما. ہم سب کی دلی نیک جائز حاجات پوری فرما. ہمیں ہر قسم کے شیاطین کے شر سے, حاسدین کے حسد سے, منافقین کے منافقت سے, ہر قسم کے جادو ٹونے سے, آسیب سے, ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ اور محفوظ فرما. دنیا آخرت کی عزت, بھلائیاں, رحمت, راحت اور فضل ہم سب کا مقدر فرما. زندگی شان سے, خاتمہ ایمان سے نصیب فرما. موت کے اندر, قبر کے اندر, پل صراط, میزان, حشر, ہر جگہ پہ اس پاک کلام اور اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما.